استقبال ماہ رمضان کے عنوان سے سنی یوتھ فیڈریشن نے خالد حلیم کے دولت گدے روشن آباد کالونی میں علماء دین و ادب اور شعراء باکمال کو یکجا کر کے ذہن سازی کا کار مستحسن کیا۔ صدارت مجاہد اردو محمد احمد خان ادیب نے فرمائی۔ نظامت رضوان احمد فاروقی نے۔ اس موقع پر صاحب دیوان شاعر محمد فاروق جاذب، ڈاکٹر عتیق فاروقی و دیگر شعراء موجود رہے اور اہل محلہ بھی۔ پیش ہے لرن آن لائن ود فیضان خان کی آنکھوں دیکھی رپورٹ۔ علامہ نصیر احمد نصیر صاحب، انہوں نے فاروق جاذب صاحب کی ذمہ داریوں کو بڑھایا، اور آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے سراپا داد بن گئے صدر ذی وقار محترم محمد احمد خان ادیب صاحب۔ یعنی اگر وہ کلپس موجود ہیں دیکھی جائیں جس میں ان کا جشن منایا گیا خود شائقین ادب کے بینر تلے، اس میں تو یہ بالکل جیسے دولہا بیٹھتا ہے، بس رومال نہیں لگایا، باقی ساری حرکتیں وہی تھیں۔ لیکن آج انہوں نے جس طرح داد دی اس سے لگتا ہے کہ ان کی جوانی بھی الحمدللہ برقرار ہے۔ انہوں نے اور کئی شعر پڑھوائے، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر ماحول بن جائے اور شاعری ایسی ہو کہ جو گدگدائے بھی اور روح کو تڑپائے بھی، تو اس پہ داد دینا لازم ہو جایا کرتا ہے۔ اور فاروق جاذب صاحب بھی کنکھیوں سے بار بار جھانک جھانک کے دیکھتے رہے کہ یہ نصیر کو ہوا کیا آج۔ بہت اچھا قطعہ بھی آپ نے پڑھا اور یہ اشعار بھی۔ ہم کو دربار نبی کا راستہ معلوم ہے، ہم کو دربار نبی کا راستہ معلوم ہے، کیوں بھلا ہم کوچے اغیار کی باتیں کریں، نقش پائے مصطفیٰ ہے ہر کسی کے واسطے، عقل کے اندھوں سے کیا بیکار کی باتیں کریں۔ بہت عمدہ بھائی۔ اور یہ شعر ان کا مجھ سے ٹکرا گیا، یعنی ٹرک کی ٹکر ٹرک سے ہوئی، اگر سائیکل سے ہوتی تو وہ خامخواہ تباہ ہو جاتی۔ گفتگو بو جہل پر کرنے سے کیا ہے فائدہ، آپ ہم سے احمد مختار کی باتیں کریں۔ تو یہ میں نے ان کی اچھی شاعری کو اچھے انداز سے خراج پیش کرنے کی کوشش کی۔ مال وال میں ان کو نہیں دے پایا، لیکن میں نے کہا کم از کم خراج پیش کر دوں۔ اور میرا ایک شعر ہے کہ بو جہل بد نصیب تھا اور بد نصیب ہے، بو جہل بد نصیب تھا اور بد نصیب ہے، کیوں بات آپ کرتے ہیں اس بد نصیب کی۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ ٹرک سے ٹکرایا، اور یہ ہونا چاہیے، پڑھے لکھوں کے خیالات ٹکراتے رہتے ہیں، بس چربے سرقے کے دھبے نہیں آنا چاہیے، جو بھی الحمدللہ نصیر بھائی کے کبھی نہ تھے نہ ہیں۔ اس لیے کہ یہ جو جدید شاعری کرتے ہیں، اس سے پرانے بزرگ ہیں ان کے پر جل جاتے ہیں۔ پھر بھی ان کو داد دی صرف مدح صحابہ کے حوالے سے محمد احمد خان ادیب صاحب نے، اور جاذب صاحب سے پوچھئے تو کہیں گے ایک آنچ کی کمی تھی، لیکن داد انہوں نے بھی دی، یہ سب استادی ہے۔ بہرحال اب میں اس عظیم شخصیت کے حضور پہنچوں جس کا نام نامی اس میں گرامی ہے، محمد فاروق جاذب۔ محمد فاروق جاذب کا تمام کلام ان سے چھین کے یا کسی سازش کے تحت چرا لیا جائے، نظر آتش کر دیا جائے، دریا برد کر دیا جائے، تب بھی ان کو زندہ رکھنے کے لیے اور ان کے احترام کے لیے ایک ہی دیوان کافی ہے۔ تو دیوانے کو دیوانہ سمجھ بوجھ کے کہیے، دیوانہ سمجھ بوجھ کے دیوانہ بنا ہے۔ تو ان کی یہ مہذب دیوانگی ہے جس نے 1500 پیج کی کتاب ان سے چھپوا لی، اور اس کو انہوں نے اپنی جیب خاص سے چھاپا۔ 3-3.5 لاکھ روپے خرچ ہوئے ان سے، اور اس کاغذ پہ چھاپا جس پہ عام طور پہ کلام اللہ شائع ہوتا ہے۔ تو وہ کتاب بالکل صحیفے کی طرح ہے، اور اس کے لیے ایک رحل بھی ان کو دینا چاہیے۔ 10 کتابیں تو صرف حاجی مشرف صاحب نے خریدی ہیں، اور حاجی خالد صاحب نے بھی، اور دیگر لوگوں نے بھی، اور سلسلہ جاری ہے۔ کہتا میں اس لیے رہتا ہوں تاکہ جب تک یہ زندہ ہیں کتابیں بکتی رہیں، اور جاذب صاحب اسی احساس سے مسرور رہیں کہ میں صاحب دیوان شاعر ہوں۔ قبلہ فاروق جاذب صاحب آپ کے روبرو، آپ ذرا چیخ کے پڑھیے گا۔ یہ قصیدہ ہے میرا رمضان پر، ارشاد ہے تو بہت بن اس کے اندر میں نے مختصر کروں گا، مزادہ کیجیے۔ عرض کیا روح افزا ہے دماغوں کے لیے باد نصیب،
روح افزا ہے دماغوں کے لیے باد نسیم، ماہ رمضان میں ہوا یہ کرم رب کریم، ماہ رمضان میں ہوا یہ کرم رب کریم، ملتفظ ذوق عمل کی ہے طرف عقل سلیم، ملتفظ ذوق عمل کی ہے طرف عقل سلیم، سب اسی کی ہے تا جو کہ ہے رحمان الرحیم، سب اسی کی ہے تا جو کہ ہے رحمان الرحیم، اے خوشاباد ہے توحید کے پیالے چھل کے، نور ایمان سے جبینوں میں اجالے چھل کے۔ شاہ کونین نے یوں اس کی پذیرائی کی، شاہ کونین نے یوں اس کی پذیرائی کی، خوبیاں کر کے بیاں آئینہ سچائی کی، خوبیاں بن کر کے بیاں آئینہ سچائی کی، خوش نصیبی ہی کہو اس کے تمنائی کی، ملی توفیق تہجد میں جب عیسائی کی، ملی توفیق تہجد میں جب عیسائی کی، ماہ رمضان پہ جب شان ہے ماشاء اللہ، اس کا صدقہ ہے جو پایا شرف عزت و جاہ، اس کا صدقہ ہے جو پایا شرف عزت و جاہ۔ ملاحظہ کیجیے، ہو گئی یاد خدا فکر جہاں پر غالب، ہو گئی فکر یاد خدا فکر جہاں پر غالب، آ گئی خواہش دل مرضی رب کی جانب، پا گئے گور مقصود دعا کے طالب، ہو گئے نادم ہوئے اپنے کیے پر تائب، پھوٹ کر روئے ندامت کے جو پہلو نکلے، صورت لال ہو کر آنکھ سے آنسو نکلے۔ من ملاحظہ کیجیے، کوئی رکھنا نہیں تحریروں میں تقریروں میں، کوئی رکھنا نہیں تحریروں میں تقریروں میں، ایسا جکڑا گیا شیطان کو زنجیروں میں، کوئی رکھنا نہیں تقریروں میں تحریروں میں، ایسا جکڑا گیا شیطان کو زنجیروں میں، جان کی پڑ گئی انسان کی تدبیروں میں، کون الجھائے گا اب خواب کی تعبیروں میں، کون الجھائے گا اب خواب کی تعبیروں میں، ان سے لپٹی ہوئی بیداری احساس جو ہے، شاید کیسے نہ ہو رحمت کی ابن آس جو ہے۔ میں چند ہی بند پڑھوں گا، زیادہ نہیں پڑھوں گا، ملاحظہ کیجیے، ملاحظہ کیجیے، مہر و اخلاص و وفا خلق و محبت کو سلام، مہر و اخلاص و وفا خلق و محبت کو سلام، عز کو علم کو اور صبر و قناعت کو سلام، عز کو علم کو اور صبر و قناعت کو سلام، ان کی ساری کو شرافت کو محبت کو سلام، ان کی سارے کو شرافت کو محبت کو سلام، چشم پورنم کو سلام، اشک ندامت کو سلام، اور رب عالم کی عنایت کا اندازہ کرو، بس اسی بات سے ہر بات کا اندازہ کرو۔ میں مختصر کر کے آخری بنی روزہ دراصل ہے خلاق دو عالم کی عطا، روزہ دراصل خلاق دو عالم کی عطا، صاحب فکر و نظر جانتا ہے اس کو مزہ، صاحب فکر و نظر جانتا ہے اس کا مزہ، بیش قیمت ہے حقیقت میں یہ نام خدا، صوم میں وہ ہے سر نفس پاتا ہے سزا، بالیقین ماہ مبارک یہ اسلام کی شان، روزہ کہتے ہیں جیسے وہ ہے مسلمان کی جان۔ دیکھیے، روزہ رکھتے ہیں جو تحسین کے حقدار ہیں، حقدار بھی ہیں، روزہ رکھتے ہیں جو تحسین کے حقدار بھی ہیں، رہ کے دنیا میں جنت کے طلبگار بھی ہیں، اور بعد حب شہیدی میں وہ سرشار بھی ہیں، وہ مسلمان بھی ہیں اور وفادار بھی ہیں۔ اور ان کا معیار ہے وہ ناز کے قابل، جو ناز کے قابل ہے، یہ تو وہ ہیں جن تقویٰ کی سند حاصل ہے۔ ملاحظہ کیجیے، ماہ رمضان کے تقاضوں پہ نظر کی جائے، ماہ رمضان کے تقاضوں پہ نظر کی جائے، آئینہ اس میں جو خوبی ہے وہ دیکھی جائے، آئینہ اس میں جو خوبی ہے وہ دیکھی جائے، لازمی بات جو روزے میں ہے برتی جائے، اس کی روح رمضان ہے کیا سچائی یہ سمجھی جائے، اور کام ایسا نہ ہو صدت کوئی الزام دھرے، نیک اعمال ہی سے نام اعمال بھرے، نیک اعمال ہی سے نام اعمال بھرے۔ ماہ رمضان فضیلت کا مہینہ بے شک، یہ آخری ہے بن ملاحظہ کیجیے، ماہ رمضان ہے فضیلت کا مہینہ بے شک، ایک تحفہ مقدس سے جو پہنچا ہم تک، ایک تحفہ مقدس سے جو پہنچا ہم تک،
اس کا وہ حسن ہے جیسے وہ نگینے کی چمک، بخدا جھوم اٹھے دیکھ لے جو اس کی جھلک، یہ جب آتا ہے تو چہروں کو کھلا دیتا ہے، وقت کا جو بھی ہے لمحہ وہ مزہ دیتا ہے۔ ماہ رمضان فضیلت کا مہینہ بے شک ایک تحفہ مقدر سے جو پہنچا ہم تک، اس کا وہ حسن ہے جیسے گینے کی چمک، باخدا جھوم اٹھے دیکھ لے جو اس کی جھلک، یہ جب آتا ہے تو چہروں کو کھلا دیتا ہے، وقت کا جو بھی وہ لمحہ وہ مزہ دیتا ہے۔ اور یہ بھی ملاحظہ کیجیے آخری ہے، روزہ پیغام ہے دنیا میں رواداری کا، روزہ پیغام ہے دنیا میں رواداری کا، ایک ذریعہ ہے یہ غریبوں سے غمخواری کا، ایک ذریعہ ہے یہ غریبوں سے غمخواری کا، یہ مٹا دیتا ہے احساسی لاچاری کا، حل بندوں کے لیے مشکل و دشواری کا، آ گیا ہے تو تمہیں مستر پہ بٹھایا جائے، آئیے اس کو کلیجے سے لگائے جائے۔ لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔